مولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وجميع أتباع سيدنا ومولانا محمد وسيلتنا اللهم إليك في الدارين. أما بعد فقال الله تبارك وتعالى في كلامه القديم وخطابه الذي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه ويقول ربي أكرمن. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه ويقول ربي أهانن. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلاة والسلام عليك يا رسول الله. صلاة والسلام عليك يا حبيب الله. صلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين. الصلاة والسلام عليك يا شفيع المؤمنين. بزرگان ملت اور برادران اسلام، 30واں پارہ ہے سورہ فجر. اس کی 2 آیتیں ہیں، آیت نمبر 15 اور آیت نمبر 16. الحمدللہ ثانی آپ کے سامنے پڑھنے کی توفیق حاصل ہوئی. آیت نمبر 15 اور آیت نمبر 16. اس کے بعد جتنی بھی آیتیں ہیں وہ بھی انہی 2 آیتوں سے متعلق مضمون پر مشتمل ہے. ساری آیتیں اس لیے نہیں پڑھی کہ اتنا وقت بھی نہیں ہے. اختصار کے ساتھ صرف ان کا ترجمہ انشاءاللہ آپ کے گوش گزار کرنے کی کوشش کروں. ان آیات معظمات میں اللہ تعالیٰ نے ایک انسان کی خواب کوئی بھی مختلف کیفیتوں کا بیان فرمایا ہے، اس کی مختلف حالتوں کا بیان فرمایا ہے کہ فلاں حالت میں اس کا کیا حال ہوتا ہے اور فلاں حالت میں اس کا کیا حال ہوتا ہے. اور ویسے بھی انسان کی حالتیں بدلتی ہی رہتی ہیں. لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَلَىٰ طَبَقٍ. اللہ نے قرآن عظیم میں بھی فرمایا ہے سورہ انشقاق میں کہ انسان کی حالتیں بدلتی رہتی ہیں. کبھی تنزل کی طرف آتا ہے، کبھی ترقی کی طرف جاتا ہے، کبھی چڑھتا ہے، کبھی دنیا میں پیدائش سے پہلے بھی یہ اس کی کیفیتیں ہوتی ہیں، پیدائش کے بعد بھی ہوتی ہیں، مرنے کے بعد بھی ہوتی ہیں. اور اس کی تفصیل بھی بتانے کا ٹائم نہیں، آگے بیٹھا کیونکہ وقت بہت کم ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن عظیم میں ایک جگہ اور بھی فرمایا ہے تلک الایام نداولها بین الناس. یہ دن جو ہیں یہ بھی بدلتے رہتے ہیں، حالتیں بدلتی رہتی ہیں ہر دن. وَكُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ. ہر دن خدا ایک نئی شان کے ساتھ ظہور پذیر ہوتا ہے. اتنی شانیں ہیں اس کی روز ازل سے اس کی نئی نئی شانیں سامنے آتی ہیں اور ابد تک آتی رہیں گی کیونکہ وہ ذات قدیم ہے، خالق کائنات ہے، شروع سے ہے، ہمیشہ رہے گا، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ. نہ اس کی کوئی ابتدا ہے نہ اس کی کوئی انتہا ہے. ابتدا انتہا تو مخلوق کے لیے ہے، خالق کے لیے کوئی ابتدا ہے.
جب کچھ نہیں تھا جب بھی اللہ تھا، جب کچھ نہیں ہوگا جب بھی اللہ ہوگا۔ تو انسان کی حالتیں بدلتی رہتی ہیں ہر حال کے۔ یہاں پر بھی انسان کی مختلف حالتوں کا ذکر فرمایا گیا ہے۔ پہلی آیت میں فرمایا اور یہ سب کچھ انسان کی آنکھیں کھولنے کے لیے ہے، سامان عبرت، صرف سننے کے لیے نہیں یا صرف سنانے کے لیے نہیں۔ قرآن تو سارے کا سارا سامان عبرت ہے، سامان ہدایت ہے، سامان نور ہے۔ نور سے اکتساب فیض کیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے رسول کے کلام سے اکتساب فیض کی ضرورت ہے، صرف سننے اور سنانے کی ضرورت نہیں۔ فرمایا فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ، کہ جب اللہ تعالیٰ کسی انسان کو نوازتا ہے، اس پر کوئی انعام کی بارش کرتا ہے، اسے عزت دیتا ہے، ورنہ اور اس کو مختلف نعمتیں عطا فرماتا ہے، فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ، تو وہ انسان بڑا خوش ہوتا ہے اور کہتا ہے اللہ تعالیٰ نے مجھ پر بڑا فضل فرمایا۔ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ، کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں میرا بڑا مقام ہے، بڑی عزت ہے۔ کیوں؟ اچھا کھاتا پیتا ہے، پہنتا ہے، مکان میں رہتا ہے، بنگلے میں رہتا ہے، کوٹھی میں رہتا ہے، پیسہ عام ہے، اولاد بھی ہے، عزت بھی ہے، آبرو بھی ہے، محلے میں بھی، معاشرے میں بھی، شہر میں بھی، ملک میں بھی۔ تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ عزت اور آبرو اور یہ خوشحالی، یہ فارغ البالی، یہ اللہ تعالیٰ مجھ سے بڑا راضی ہے، اس نے مجھ سے بڑا کرم ہے، میری عزت اللہ تعالیٰ چاہیے۔ وہ اپنا مقام سمجھتا ہے کوئی خدا کے نزدیک، کہ کوئی مقام ہے میرا خدا کے نزدیک جو اللہ نے مجھے اتنا نوازا۔ یہ انسان کی نفسیاتی کیفیت ہے۔ فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ، حالانکہ یہ ابتلا کے لفظ پر غور کرے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ خدا کے نزدیک میرا کوئی مقام ہے، جبھی تو اس نے اتنا نوازا ہوا ہے۔ کافر لوگ بھی تو یہی کہتے تھے انبیاء سے، خاص طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، کہ اگر ہم آپ پر ایمان نہیں لاتے، آپ کی بات نہیں مانتے، تو یہ اللہ کی نوازشات ہم پر کیوں ہے؟ ہم کھاتے پیتے لوگ ہیں، پیسے والے لوگ ہیں، باغوں والے لوگ ہیں، زمینوں والے لوگ ہیں، جاگیردار والے لوگ ہیں، اولاد والے لوگ ہیں، بڑا ہمارا مقام ہے۔ نافرمانوں پر تو خدا کا عذاب آتا ہے، ہم جو آپ کو نہیں مانتے تو ہم پر بھی خدا کی مہربانی ہو رہی ہے، کیوں ہو رہی ہے؟ وہ بھی یہی سمجھتے تھے کہ ہمارا مقام خدا کے نزدیک ہے۔ یہودیوں کا بھی یہی حال تھا، انہوں نے تو یہاں تک دعویٰ کیا نحن احباؤہ وابناؤہ، ہم تو خدا کے بیٹے ہیں، اس کے بڑے دوست ہیں، اس کا بڑا ہم پر کرم ہے۔ لن تمسنا النار الا ایام معدودہ، ہمیں جہنم سے کیوں ڈراتے ہو؟ نبیوں سے کہتے ہیں چلو بھائی اگر ہمیں جہنم میں بھی ڈالا گیا تو معمولی سا عذاب ہوگا، اس کے بعد خدا ہمیں نکال ہی لے گا۔ وہ بھی اس خوش فہمی میں مبتلا تھے کہ ہم پر خدا کا بڑا فضل ہے۔ یہ انسان سوچنے لگتا ہے، تندرست ہے، کھاتا پیتا ہے، آل اولاد ہے، پیسہ ہے، دولت ہے، عزت ہے، سمجھتا ہے میرا کوئی مقام ہے خدا کے پاس۔ حالانکہ اللہ نے فرمایا فَإِذَا مَا ابْتَلَاهُ، یہ اس کی آزمائش ہے۔ ابتلا کے معنی آزمائش۔ جب اللہ تعالیٰ اسے آزماتا ہے، اس کو عزت دیتا ہے، دولت دیتا ہے، خوشحالی دیتا ہے، فارغ البالی دیتا ہے، تو فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ، تو کہتا ہے خدا نے میرا بڑا احترام کیا ہے، بڑا نوازا ہے۔
وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ، پھر وہی لفظ مبتلا، پھر جب اللہ تعالیٰ دوسری طرح اس کو آزماتا ہے تو رزق کی تنگی کر دیتا ہے، جان میں نقصان ہو گیا، مال میں نقصان ہو گیا، اولاد میں نقصان ہو گیا، باغات میں نقصان ہو گیا، تجارت میں نقصان ہو گیا، اب کام کوئی بن ہی نہیں رہا، جدوجہد بھی کامیاب نہیں ہو رہی ہے، فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ، تو کہتا ہے اللہ نے مجھے بڑا ذلیل کر دیا۔ توبہ توبہ، یعنی الزام خدا پر لگاتا ہے کہ اللہ احانن، احانت سے ہے، احانت کے معنی ذلت، خوشحال ہو تو کہتا ہے خدا نے مجھے بڑی عزت دی، وہ دوسری طرح آزمائے بدحالی کے ذریعے سے کہتا ہے کہ خدا نے مجھے ذلیل کر دی۔ تو گویا ایسے دنیا پرست اور مادہ پرست اور مال پرست انسانوں کے سامنے عزت اور ذلت کا معیار ان کے اپنے نزدیک دولت کی فراوانی ہے، عزت کا معیار تندرستی سے تو توانائی ہے، عزت کا معیار اور غربت اور افلاس اور بیماری اور تنگ دستی یہ خدا کی طرف سے معاذ اللہ حقارت کا نے یہ کسوٹی بنا لی ہے خود، حالانکہ اللہ تعالیٰ کسی کو اگر مال دیتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی عزت کی یا اس کا کوئی خدا کے نزدیک مقام ہے۔ مالدار ہونا خدا کے نزدیک کوئی مقام رکھنے کے مترادف نہیں ہے، اور محتاج ہونا خدا کے نزدیک کوئی ذلت کا معیار نہیں ہے۔ دونوں طرح انسان کی آزمائش ہی ہو رہی ہے، لفظ ابتلا موجود ہے۔ یہ انسان کی نفسیاتی کیفیات کا اللہ تعالیٰ ذکر کرتا ہے اور خود بیان کرتا ہے کہ دیکھو بات دراصل یہ ہے، کلا بل لا تکرمون الیتیم، اے میرے محبوب یہ بات نہیں ہے، ہم نے اس انسان کو جو مال دیا، اولاد دی، عزت دی، شہرت دی، دولت دی، سب کچھ دیا، اس نے سمجھا کہ میرا کو خدا کے نزدیک مقام ہے، اس کے بعد ہم نے غربت اور افلاس اور بیماری اور مصیبتوں کا شکار بنا دیا، تو پھر یہ خدا کی شکایتیں کرنے لگا۔ بس وجہ کیا ہے؟ بل لا تکرمون الیتیم، یہ یتیم کی عزت نہیں کرتا، یہ یتیم کی ساتھ نفرت کرتا ہے، یتیم کے سائے سے بھی بھاگتا ہے، اسے نحوست سمجھتا ہے۔ بعض لوگ ایسے ہیں جن کے یتیم بچے آ جاتے ہیں، دوسری شادی کر لی، تیسری شادی کر لی، اس کے پہلے خامن کے بچے، ان کی کوئی قدر و قیمت اس کے ہاں نہیں ہوتی۔ یہ بالکل حقائق ہے جو قرآن بیان کرتا ہے۔ وہ ان کو میراث بھی نہیں دیتا، کھانا پینا بھی نہیں دیتا، انہیں مار پیٹ بھی کرتا رہتا ہے، برا بھلا کرتا رہتا ہے، ماں بیچاری کڑتی رہتی ہے، کیا بل لا تکرمون الیتیم، تکرمون اکرام سے ہے، اکرام کے معنی عزت ہے، یہ یتیم کی عزت نہیں کرتا، اسے مصیبت سمجھتا ہے۔ حالانکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس گھر پر خدا کی رحمتیں نازل ہوتی رہتی ہیں جس گھر میں 2 یتیم بچے پرورش پا رہے ہیں۔ پھر حضور نے فرمایا یتیم لڑکیوں کی پرورش کرنے والا، یتیم بچوں کی 2 بچوں کی پرورش کرنے والا قیامت کے دن میرے ساتھ اس طرح لگا ہوا ہوگا، جنت کے اندر جا رہا ہوگا جس طرح یہ 2 انگلیاں برابر برابر۔ اللہ معاف۔ ایک وجہ تو یہ بتائی، پھر دوسری وجہ بلا تحاضون علی طعام المسکین، ساتھ والا ہمسایہ بھوکوں مر رہا ہے، افلاس کا شکار ہے، یہ گل چھڑے اڑا رہا ہے اپنے گھر میں، خوب کھا رہا ہے، بچے بھی کھا رہے ہیں، بیوی بھی کھا رہی ہے، لیکن کسی غریب اور محتاج افلاس زدہ بیمار پڑوسی رشتہ دار قرابت دار اس کو پوچھتا تک
یہ اس کی اب پسماندگی اور ذلت کی باتیں اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے کہ یہ مجھ پر الزام لگاتا ہے کہ میں نے اس کو حقیق کر دیا تھا تو اس کا شکریہ ادا نہیں کیا. اب جب ہم نے اس کو مصیبت میں ڈال دیا ہے تو آپ یہ کہتا ہے کہ خدا نے مجھے ذلیل کر دیا. وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اور یہ نہ خود کھلاتا ہے غریبوں مسکینوں کو، نہ دوسروں کو ترغیب دیتا ہے، دوسروں کو بھی نہیں کہتا. یہ انسان کی ذلت کی باتیں ہیں. حالانکہ حدیث میں آتا ہے فرائض کے بعد سب سے بڑی عبادت کھانے کی. غریبوں کو، محتاجوں کو، مسکینوں کو، ہمسایوں کو، جو سفید پوش ہیں، بھکاری بن کر آپ کے سامنے آ نہیں سکتے، اپنی عزت بچا کر خاموش بیٹھے ہوئے، ان کے گھروں میں خود پہنچانے کا حکم دیا گیا، جن کو خدا نے توفیق دی. بہرحال اتنا وقت کہا ہے کہ میں تفصیل جاری. وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، اور اگر کوئی قریبی رشتہ دار مر جائے اور اس کا مال میراث ہو تو خود بخود سارا ہی ہڑپ کر جائیں گے، مستحقین کو محروم کر دیں گے. ایسا ہو رہا ہے. نہ بیوی کو دینے دیتے ہیں، نہ ماں کو، نہ بچوں کو. خود بڑے ہوتے ہیں خاندان میں، خود ہی سارا ہڑپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ سارا مال ہمارا ہی پاس. وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، مال کے ساتھ ان کو دل کی گہرائیوں سے محبت. جب دل کی گہرائیوں سے مال سے محبت ہوگی تو ایک پیسہ بھی کسی کو نہیں دے. یہ مال آنا جانا ہے، کبھی ہر وقت نہیں پاس رہتا ہے. میں نے اپنے قادری چشتی سلسلے کے پیر صاحب سے سوربردی ہونے کی حیثیت سے میں خواجہ ابوالفیض سید قلندر علی شاہ صاحب کا ایک ادنا غلام، ان کے طفیل سے مجھے قادری نسبت بھی ملی، چشتی نسبت بھی ملی. تو جس بزرگ عظیم ہستی سے قادری چشتی سلسلے کی مجھے نسبت ملی، حضرت شیخ المشائخ میاں محمد نبی صاحب قادری فخری نوری شاہ جہان پوری اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ علیہ جہاں پیدا اس خاندان کی بات کر رہا ہے. میں نے ان سے کہا میاں صاحب سے، میں نے پیسے آتے ہیں خرچ ہو جاتے ہیں، پاس کچھ نہیں رہتا. پر مان لگے مولوی صاحب کو، مجھے مولوی صاحب کہتے تھے، مولوی صاحب آپ یہ بتائیں پیسے جب آپ خرچ کرتے تھے پھر آتے؟ میں نے کہا آتے تو ضرور ہے. فرمایا پھر اگر خرچ نہیں کرو گے تو نہیں آئیں گے، خرچ نہیں کرو گے تو نہیں آئیں گے. یہ بات میرے دل کو ایسی لگی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ان کا فرمانا بالکل صحیح ہے. خرچ کریں گے تو آئیں گے، نہیں کریں گے تو نہیں آئیں گے. یرزقکم من حیث لا یحتسب، اللہ نے یہ وعدہ کیا ہے ہمیں ایسے مقام سے بھی پہنچا دے گا جہاں تمہیں یقین بھی نہیں ہوگا یہاں سے کچھ مل سکتا ہے، وہاں سے دے دو اللہ کے نام سے. پھر کون سا کمال ہم کرتے ہیں کسی کو دے کر؟ اسی کا دیا ہوا ہے، دی ہوئی توفیق بھی اسی کی ہے، مال بھی اسی کا ہے، حکم بھی اسی کا ہے. تو ہم نے کون سا کمال کیا؟ جان دی ہوئی اسی کی. یہ تو اس کا کرم ہے کہ جو نواز رہا ہے. کوئی کسی کا حق نہیں ہے کہ خدا پہ، اللہ کے اوپر کسی کا کوئی حق نہیں ہے. جو جس کو ملتا ہے اس کے کرم سے ملتا ہے، اس کے انعام سے ملتا ہے. نہیں ملتا ہے تو اپنے گناہوں کی وجہ سے نہیں ملتا ہے، اپنی بدعمالی کی وجہ سے نہیں ملتا ہے، اپنی بدافعالی کی وجہ سے نہیں ملتا ہے، اپنی نافرمانی کی وجہ سے نہیں ملتا ہے، خدا رسول سے دوری کی وجہ سے نہیں ملتا. وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، فرمایا اس کے دل کی گہرائیوں میں مال کی محبت گھسی ہوئی ہے. کلا، فرمایا کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ بڑا بے نہایت جلدی نہیں پکڑتا. حدیث میں آیا حضور نے فرمایا اللہ سے بڑھ کر کون صبر کر سکتا ہے؟ اللہ تو اتنا صبر کرتا ہے کہ 1000 سال کی اگر عمر ہے تو 1000 برس کی مہلت بھی دیتا رہتا ہے، جلدی گرفت نہیں کرتا.
بہت ڈھیل دیتا ہے، بہت ڈھیل دیتا ہے، بہت ڈھیل دیتا ہے۔ جب وہ دیکھتا ہے کہ یہ کسی طرح بھی ٹھیک نہیں ہو رہا، کوئی بات، کوئی نصیحت، کوئی سامان عبرت اس پر اثر انداز نہیں ہو رہا، پھر ایسی گرفت پکڑ کرتا ہے، پھر کوئی چھڑا نہیں سکتا۔ یہاں تک کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے میرے محبوب کہ دیکھیے غور کرنے والی بات، لا تقم علی قبرہ ولا تصلی علیہم وان تغفر لہم، اے میرے محبوب ان منافقین کا جنازہ مت پڑھیے، ان منافقین کی قبروں پر کھڑے مت ہو، ان منافقین کے لیے دعا استغفار نہ کریں، اگر آپ کریں گے بھی تو تب بھی ہم انہیں نہیں بخشیں گے، کیونکہ یہ آپ کے نافرمان ہیں۔ ہم اپنے نافرمان کو بخش دیتے لیکن رسول کے نافرمان کو نہیں بخشتے۔ اپنا حق ہم چھوڑ دیں گے لیکن ہمارے رسول کی جو عزت اور آپ کو احترام نہیں ہے اس کے دل میں، آپ اس کے لیے لاکھ دعا۔ ایک جگہ آتا ہے ان تستغفر لہم 70 مرۃ لن یغفر اللہ، 70 مرتبہ بھی آپ دعا کریں گے تو میں اسے نہیں بخشوں گا۔ اگر اللہ حضور فرماتے اگر مجھے یہ معلوم ہوتا کہ روز ازل سے اللہ نے 70 کی تعداد ہی مقرر کی ہے تو پھر میں 71 دفعہ کر دیتا۔ یعنی حضور کی رحمت ہے یہ، یاد رکھیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں آج اسے اگر نہیں پتا چل رہا ہے کہ انسان کو مال میں مست ہے، اولاد میں مست ہے، عیش و عشرت میں مست ہے، غریبوں کو پوچھتا نہیں، یتیموں کی عزت آبرو نہیں، خیرات نہیں کرتا، زکات نہیں دیتا، اللہ کے راہ میں خرچ نہیں کرتا، اذا دکت الارض دکا دکا، وہ وقت آنے والا ہے جب زمین ایسی سختی سے ہلائی جائے گی کہ ریزہ ریزہ ہو جائے گی، یعنی قیامت کے دن، قیامت کے دن اذا دکت الارض دکا دکا، ایسا زلزلہ آئے گا زمین کے اوپر کے جو کچھ اس کے اندر ہے سارا کچھ نکل کے باہر پھینک دے گی، کوئی چیز اپنے اندر باقی نہیں رہنے دے گی۔ بڑا کچھ ہے زمین کے اندر، بڑے خزانے ہیں، بڑی کانیں ہیں، بڑے ہیرے جواہرات ہیں، پتہ نہیں کتنی دولت، کیا کیا ہے زمین کے اندر، سب نکل کر باہر آ جائے گا۔ تفاسیر میں لکھا ہے کہ کوئی چیز بھی باقی زمین میں نہیں رہے گی۔ وَجَاءَ رَبُّكَ، اور تیرا رب کرسی عدالت پر جلوہ افروز ہو جائے گا، وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، فرشتے صفے قطاریں باندھے ہوئے آنا شروع ہو جائیں گے، یہ قیامت کا منظر ہے۔ وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ، جہنم بھی سامنے لائی جائے گی۔ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ، آج انسان کو بڑی عبرت حاصل ہوگی، اللہ کو فیصلہ کرنے والا پائے گا، فرشتوں کو اللہ کے حکم کے مطابق جہنم میں ڈالنے والے قطار در قطار کھڑے ہوں گے، جہنم بھی سامنے نظر آ رہی ہوگی، خوف کے مارے نظر بھر کر بھی نہیں دیکھ سکے گا جہنم کو۔ اللہ یتذکرو، آج اسے اس کی عبرت کی آنکھ کھلے گی۔ یومئذ یتذکر الانسان وانیٰ لہ الذکریٰ، فرمایا آج کے دن عبرت کی آنکھ کھولنے سے کچھ بھی فائدہ نہیں ہوگا، یہ تو دنیا میں کھلنی چاہیے، قیامت کے دن توبہ استغفار کام نہیں آنے کا۔ قیامت کے دن جھوٹ بھی بولیں گے، قرآن میں آتا ہے خدا کے سامنے جھوٹ بولیں گے، خدا کے سامنے لڑیں گے، جھگڑے کریں گے، یہ سب قرآن میں، لیکن کوئی کام نہیں چل سکے گا وہاں۔ یہ آخری دن ہوگا، فیصلے کا دن ہوگا، حساب کا دن ہوگا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ حضرت عائشہ صدیقہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، خدا تعالیٰ فرماتا ہے قیامت کے دن، سورہ انشقاق کے اندر یہ بات آتی ہے، آیت پڑھی دوں، سورہ آیت پڑھ کر ہی پتہ چلے گا۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس کا اعمال نامہ اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا اس کا حساب بڑا آسان ہے، اس کا حساب بڑا آسان ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر وہ شخص جس کا حساب و کتاب شروع ہو گیا وہ ہلاک ہو گیا،
قیامت کے دن ایسا شخص جس کا حساب شروع ہو گیا وہ ہلاک ہو گیا۔ مائی صاحب نے عرض کیا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائے، آپ کہتے ہیں وہ ہلاک ہو گیا، خدا فرما رہا ہے کہ اس کا حساب و کتاب بڑا آسان ہوگا۔ فرمایا یہ آسان حساب کتاب کے معنی ہے صرف پیشی ہوگی، پوچھ گچھ نہیں، اس کے تمام اچھے برے اعمال پیش کر دیے جائیں گے، جن کے ہاتھوں میں اعمال نامے دائیں ہوں ہاتھوں میں، ان کی برائیاں ان کی اچھائیاں پیش کر دی جائیں گی، برائیوں سے صرف نظر کر کے اچھائیوں کی بنا پر بخش دیا جائے گا، کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی۔ فرمایا جس سے پوچھ گچھ شروع ہوگی، سوال و جواب شروع ہو گئے، وہ خدا کے عذاب سے کبھی نہیں بچے گا۔ یہاں جس کو اللہ نے فرمایا ہے اس کا مطلب ہے صرف پیش ہی ہے، جیسے آگ خالی پیش ہونا ہے، کوئی بات پوچھنی نہیں، آیا جی فلانا حاضر موجود ہے بس ختم۔ تو یہ حساب یسیرہ کے معنی صرف پیش ہی، لیکن اس کے بعد فرمایا بلا انہو کان بہ بصیرا، اور جس کا اعمال نامہ بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، حساب و کتاب تو اس سے ہوگا، سوال و جواب اس سے ہوں گے، عذاب اور جہنم اس کے لیے، جن کی صرف پیشی ہے، لکھا ان کے صرف برائیاں، ان سے آنکھیں پھیر دے گا میرا پروردگار، اور جتنی نیکیاں ان کی بنا پر انہیں بخش دے گا، بشرطے کہ دل کے اندر ایمان مضبوط ہو، ایمان صحیح ہو، عقائد صحیح ہو۔ میں نے کئی دفعہ یہ بات کہی ہے کہ جنت میں داخلہ ایمان اور عقائد کی بنیاد پر ہے، نمازوں روزے حج زکات پر نہیں ہے، اعمال پر درجات ہے، ایمان کی بنیاد پر عقائد کی بنیاد پر داخلہ ہے۔ اگر عقیدہ صحیح ہے، ایمان پختہ ہے، تو برائیوں سے اللہ خود بخود ہی صرف نظر فرما دے گا، چند نیکیوں کی بنا پر اس کے ایمان اور عقائد کی درستگی کی وجہ سے اسے بخش دے گا۔ تو عزیزاء نے گرامی فرمایا قیامت کے دن اس انسان کی آنکھیں کھلیں گی لیکن کچھ نہیں ہوگا، اور کیا کہے گا؟ یہ قیامت کے دن کہے گا یقولو یا لیتنی قدمت لحیاتی، کہے گا ہائے افسوس، کاش میں دنیا کی زندگی میں اس آخرت کی ہمیشہ ہمیشہ باقی رہنے والی زندگی کے لیے کوئی کام کر لوں، اس دنیا میں اس آخرت کی باقی رہنے والی زندگی کے لیے میں کچھ بھیجتا اپنے اچھے اعمال کے، آج یہ روز بد مجھے دیکھنا نصیب نہ ہوتا۔ اللہ فرماتا فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ، یہ وہ دن ہے کہ ایسا عذاب خدا کی طرف سے ہوگا کہ ایسا عذاب کوئی کر ہی نہیں سکتا ہے، شدید، ولا یوسک وثاقہ احد، اور ایسی پکڑے گا سخت پکڑ کے کوئی انسان ایسی سخت پکڑ نہیں پکڑ سکتا۔ وہاں پھر کیا کہ دنیا میں بھی پکڑ لیتا ہے، ایسی پکڑتا ہے کہ پھر وہ غارت ہی ہو جاتی۔ مگر اب نافرمانوں کے ذکر کے بعد اب فرمان برداروں کی ایک آیت ہے، کتنی ایمان افروز، یا ایھا النفس المطمئنہ، فرمایا ایمان والوں سے کہا جائے گا، یہ کب کہا جائے گا؟ جب وہ مر رہے ہوں گے، بستر مرگ پر ہوں گے، ابھی روح نکلنے میں صرف چند لمحات باقی ہیں یا چند منٹ باقی ہے، پورا جسم روح نکل گئی، یا یہ قیامت کے دن کی بات ہے۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، آجا آجا اپنے رب کی طرف اس حال میں کہ تو اس سے راضی ہے، وہ تجھ سے راضی ہے، دونوں ایک دوسرے سے راضی ہیں۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ کتنا کرم ہے۔ یہاں پر نفس مطمئنہ کی تعریف میں محدثین مفسرین کے مختلف اقوال ہیں، ایک قول بیان کرتا ہوں، ٹائم ہو رہا ہے۔ علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی کی تفسیر مظہری بک رہی ہے، خریدیں، یہ کتابیں پڑھا کریں،
تفسیر مظہری میں لکھا ہے کہ یہ کیا ہے نفس مطمئنہ ہے، مطمئن نفس۔ فرمایا یہ مطمئن نفس کیسے ہوگا؟ فرمایا اللہ اور اس کے رسول کے ذکر کی کثرت سے دلوں کو اطمینان نصیب ہو۔ بری عادتیں جب تک نہیں چھوڑتا ہے اس کے اخلاق نہیں سنورتے، اور جب تک اخلاق نہیں سنورتے اللہ کے ذکر اور اللہ کے رسول کے ذکر کی طرف رغبت نہیں ہوتی۔ اور جب اخلاق رذیلہ کی جگہ اخلاق حمیدہ آ جاتے ہیں پھر اللہ رسول کے ذکر سے ایک قسم کا ایسا سکون نصیب ہوتا ہے کہ دنیا کی کسی چیز میں وہ سکون موجود نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے فرمائے گا لوٹ آؤ اپنے رب کی طرف اس حال میں کہ تو اس سے راضی ہے وہ تم سے راضی ہے۔ اور یہی نہیں، فرمایا لوٹنے کے حالت میں گھبرانا نہیں، ڈرنا نہیں، یہ مت خیال کرنا کہ تم دنیا میں جس کے لیے روتے رہے، جس کی عبادتیں کرتے رہے، جس کے نام کی تسبیحیں پڑھتے رہے، جس کا ذکر کرتے رہے، جس کے رسول پر جان مال عزت آبرو قربان کرتے رہے، اور جس کی فراق میں تڑپتے رہے، جس کے دیدار کی تمہیں آرزو رہی، پتہ نہیں وہ راضی بھی ہوا ہے ہماری عبادت سے یعنی فرما نہیں ہم راضی ہیں، تم بھی ہم سے راضی ہو ہم بھی راضی ہیں، بے فکر ہو کر چلے آؤ ہماری طرف، لوٹ آؤ بے فکر ہو کے، کوئی دل میں فکر لے کر نہ آنا، خود خودی فی عبادی آؤ میرے ان بندوں میں شامل ہو جاؤ۔ وہ جو جنت میں بھیج دیے گئے ہیں وہ اللہ کے کون سے بندے ہیں جن پر دنیا کی زندگی میں نفس اور شیطان کا غلبہ نہیں ہوتا؟ اللہ کے بندے وہی ہیں جن کا اس دنیا میں نفس اور شیطان پر ان پر غالب نہیں آتا۔ وہ نفس اور شیطان کے چنگل میں پھنسے رہتے ہیں لیکن بچے رہتے ہیں، خوف الہی کی وجہ سے وہ کام نہیں کرتے جو شیطان کروانا چاہتا ہے، نفس کو اکسا کر نفس کو برگلا کر وہ اس سے خبردار رہتے ہیں، توبہ استغفار کرتے رہتے ہیں اور برائیوں سے بچنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے یہ وہ میرے بندے ہیں جن کا دنیا کی زندگی کے اندر نفس اور شیطان سے کوئی تعلق نہیں رہا بلکہ نفرت رہی، وہ انہیں اپنا دشمن سمجھتے رہے، ان کے کہنے میں نہیں آئے، نفس کا بس نہیں چلا ان بندوں پر، شیطان کی دسترس سے دور رہے، لاحول پڑھتے رہے، اللہ رسول کی یاد کے ذریعے سے بچتے رہے۔ یہ میرے خاص بندے ہیں، آج تو بھی میرے ان خاص بندوں میں شامل ہو جائے۔ یہ کیا ہے؟ علماء نے فرمایا یہ روحانی معیت ہے، وادخلی جنتی، وادخلی جنتی، اور اس کے بعد میری جنت میں داخل ہو جا۔ یہ وہ جنت ہے جس میں میری ذات اور میری صفات کے جلوے تجھے نصیب ہو جائیں گے۔ اللہ، آخری بات عرض کرتا ہوں، مفسر قرآن حضرت شیخ محمد رفاعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تفسیر رفاعی میں اسی آیت کی شرح میں بتاتے ہیں، کسی نے حضرت علی سے پوچھا رضی اللہ تعالی کہ کیا مومن کی جب روح نکلتی ہے، کیا اس وقت مومن کی روح نکلتے وقت مومن کو روح نکالنے سے کوئی گڑبڑ تو نہیں ہوتی؟ اس کا دل نفرت تو نہیں کرتا اسرائیل کو دیکھ کر؟ پریشان تو نہیں ہوتا؟ اسرائیل کو دیکھ کر کون خوش ہوگا؟ آپ بتائیے، اسرائیل کو جب سامنے آئے گا ضرور، ہر ایک کے ساتھ دیکھتے ہی روح کانپنے لگے گی۔ کسی نے سے پوچھا مومن کے بارے میں، فرمائیے اس کا کیا حال ہوتا ہے؟ فرمایا مومن کی جب روح نکل رہی ہوتی ہے اسے اپنے روح نکلنا ناگواری کوئی بھی نہیں ہوتی، اسرائیل کو دیکھ کر پریشان ضرور ہوتا ہے، مومن کی بات ہے یہ۔ وہ اسرائیل کہتا ہے اے مومن کیوں گھبرا رہا ہے؟ آج اگر تیرا باپ اس وقت تیرے سرانے بیٹھ کر ساری ہمدردیوں سے تجھ سے ہمدردی کا اظہار کرے، لیکن میری ہمدردیاں ان سے زیادہ بڑھ کر ہے آج تیرے لیے۔ اللہ،
میری ہمدردیاں بہت بڑی ہیں، آنکھیں کھول، اچھی طرح مجھے دیکھ اور سامنے کی طرف دیکھ۔ حضرت علی فرماتے ہیں سامنے رسول اللہ کھڑے ہوتے ہیں، اسرائیل کہتا ہے یہ ہے تیرے رسول، یہ ہے تیرے شفیع، قیامت کے دن جو تیری شفاعت فرمائیں گے۔ بس جب وہ اپنے اوپر رسول اللہ کا کرم دیکھتا ہے، اسے دیدار نصیب ہوتا ہے، وہ کہتا ہے تو جلدی نکال اور اس فرشتے کے ساتھ ہو جا۔ تو عزیزان گرامی، کوشش کیجیے اپنے لیے بھی میرے لیے بھی۔ ایک مجھے بڑا افسوس ہوا کہ سید جمال عالم مرحوم مغفرت فرما گئے ہیں، آپ ان کے لیے دعا مغفرت کریں۔ جمال عالم، سید شاہ جمال عالم، اللہ تعالیٰ پیر صاحب کی مغفرت فرمائے۔